السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر ذیشان خان. کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. حال ہی میں انڈیا میں جو مسلمانوں پر دن بدن ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور انسانیت کو بلا کر ان سے جیسا برا سلوک کیا جا رہا ہے تو وہ انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ ہمیں انسان کو بطور انسان عزت دینی چاہیے. مذہب یا نسل یا ذات یا رنگ سے بڑھ کر انسانیت ہے. لیکن یہ کیا حالات ہیں جو انڈیا میں مودی رجیم کے دوران پیدا کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر ایک پرٹیکولر ایتھنیسٹی سے ریلیٹڈ، یعنی جو مسلمز ہیں. اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ وہ بیسیکلی ہر برے کام کے لیے جو انڈیا میں ہو رہا ہے اس کے لیے رسپانسیبل ہے. حالانکہ جو موجودہ کرائسس ہے یعنی کرونا کرائسس، اس دوران بھی جو سب سے بڑا الزام لگایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے اور خاص طور پر جو تبلیغی جماعت ہے اس کی وجہ سے یہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے. تو یہ بیسیکلی انڈیا کے جو سیکولرزم ہے اس کو ختم کرنے کی طرف قدم ہے، اور یہ قدم صرف نریندر مودی کی لیڈرشپ کے انڈر ہی بڑھ رہا ہے. یعنی ہر طرف سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اور اب تو میرٹھ میں بھی مسلمانوں کو ہسپتالوں میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے. یعنی میرٹھ میں ایک ایسا ہاسپٹل بھی ہے جو یہ اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسلمان جو پیشنٹس ہیں کرونا وائرس کے ان کو ایڈمٹ نہیں کرے گا. تو اس سے بڑھ کر انسانیت سوز رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس سب پر خاص طور پر عالمی برادری کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو نازی سوچ ہے انڈین لیڈرشپ کی، انڈین پولیٹکس کی، اس کو ختم کیا جائے، اس کی پرزور مزاحمت کی جائے. کیونکہ ایک طرف تو آپ سیکولرزم کا نعرہ لگاتے ہیں تو دوسری طرف آپ کے رویے بالکل ہی مختلف ہیں. کیونکہ اگر یہ حالات یوں ہی رہے تو کبھی انڈیا ترقی نہیں کر سکے گا، بلکہ الٹا تنزلی کا شکار ہو رہا ہے. انڈیا دن بدن برے حالات سے گزر رہا ہے اپنی ان حرکات کی وجہ سے. یعنی انڈین عوام کا اس میں قصور نہیں، اس میں قصور ہے بی جے پی لیڈرشپ کی جو سوچ ہے، نازی سوچ، اس کا قصور ہے. تو اس سب سلسلے کو اگر بہتر بنانا ہے، اگر انسانوں کی آپ قدر کرو گے تو ہر طرف حالات بہتر ہوں گے. اور اس پر ایون دیٹ کہ عالمی برادری بھی آواز اٹھا رہی ہے. اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے، انڈین ہیلڈ کشمیر میں جو ہو رہا ہے، وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے. جو کرفیو کی حالت ہے وہاں لاک ڈاؤن کی، وہ تقریباً 8 سے زیادہ ماہ ہو چکے ہیں. یعنی وہاں اب بھی کرفیو اور انتہائی سخت کرفیو نافذ ہے. کرونا وائرس کے دوران بھی جو وہاں 173 پلس پیشنٹس رپورٹ ہو چکے ہیں، تب بھی وہ کرفیو کی کیفیت کو نرم نہیں کیا گیا اور انسانیت سوز رویہ اپنایا جا رہا ہے مسلمانوں سے پورے انڈیا میں. تو اس چیز سے اگر سب سبق سیکھیں، اور خاص طور پر عالمی برادری اور جو انٹلیکچوئلز ہیں انٹرنیشنل، انہیں چاہیے کہ اس چیز پر آواز اٹھائیں کہ مائنورٹیز کے حوالے سے جو انڈین رجیم ہے موجودہ، اس کی سوچ انتہائی غلط ہے. اس سے کنڈیمڈ کیا جانا چاہیے، اس سے پرزور طور پر اس کی مزاحمت کی جانی چاہیے، اور جو ورلڈ لیڈرز ہیں خاص طور پر انہیں اس حوالے سے آگے بڑھ کر آنا چاہیے. حال ہی میں
UN کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گیٹرس پاکستان آئے تھے 16 سے 19 فروری کے دوران. تو اس وزٹ کے دوران انہوں نے پاکستان میں جو مائنورٹیز کے حوالے سے ایک فضا قائم ہے، یعنی مائنورٹیز کو پوری طرح ہر طرح کا تحفظ پاکستان میں حاصل ہے، اور اس کے علاوہ جو ریفیوجی یعنی افغان ریفیوجیز کے حوالے سے جو انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے علاوہ UN کے پیس مشن کے حوالے سے پاکستانی آرمڈ فورسز اور خاص طور پر فیمیلز کے حوالے سے جو پازیٹیو اوپینین ظاہر کی ہے، تو یہ بیسیکلی ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی کس طرح مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، یا آؤٹ آف دا کنٹری یعنی فورن لینڈ پر بھی ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ بہت ایک اچھا عمل ہے اور اچھا امیج ہے پاکستان کے لیے آل اوور دا ورلڈ. لیکن جب ہم اپنے ہمسائے میں دیکھتے ہیں، یعنی خاص طور پر انڈیا کے حوالے سے، تو حال ہی میں وہاں دلی رائٹس ہوئے تھے، یعنی جو دلی میں مسلمانوں، عیسائیوں اور خاص طور پر مائنورٹیز کے حوالے سے جو متشدد کارروائیاں ہوئی ہیں، یا جو لوگوں کو وہاں حد سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے، تو وہ انڈیا کی پالیسی کو ظاہر کرتا ہے، یا وہاں جو اس وقت کی حکومت ہے، ہندتوا راج ہے، یا جو مودی کی ایک نازی سوچ کا نتیجہ ہے، یا جو اس کی ایک ہندو پرستانہ قوم پرست نظریہ اس کی عکاسی کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی وہ فرق ہے جو انڈیا اور پاکستان میں واضح ہے. اور اس کے حوالے سے ایون دیٹ کہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، آپ وہ بھی ضرور پڑھیے گا. تو یہ سارا یہی ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا جو پازیٹیو امیج ہے وہ دنیا کس طرح پرسیو کر رہی ہے، اور انڈیا کا نیگیٹو امیج کس طرح ہر طرف سے واضح ہوتا جا رہا ہے، اور کیسے ٹو نیشن تھیوری جو مسلمانوں کے حوالے سے اور ہندوؤں کے حوالے سے سب کنٹیننٹ کی پارٹیشن کے حوالے سے معارضے وجود میں آئی تھی، وہ کس طرح صحیح تھی. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جس پر ہم سب کو، اور خاص طور پر انڈیا میں موجود لوگوں کو اور فورن کنٹریز کو غور کرنا ہوگا کہ انڈیا میں جو مائنورٹیز ہیں اور وہاں کے جو اپنے سٹیزنز ہیں ان کے لیے کن مشکلات کا سامنا درپیش ہے ان حالات کے پیش نظر، کہ جس طرح کے حالات دلی میں جو انڈیا کا کیپٹل ہے اس میں پیدا کیے گئے، اور اس میں ایون دیٹ کہ اطلاعات تو یہ بھی آتی رہی ہیں کہ مور دین 40 لوگ اس میں مارے گئے ہیں. اس کے علاوہ کئی لوگوں کے گھر جل گئے ہیں، اس کے علاوہ ان کا سامان جل گیا ہے، اس کے علاوہ مذہبی جگہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے. تو یہ تمام ان چیزوں کی عکاسی ہے جن کی عکاسی اس وقت کا انڈین جو لیڈر ہے یعنی نریندر مودی ہے اس کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنایا ہے اور انڈیا نے اپنے آپ کو لوز کیا ہے، تو اس میں لوز جو اصل کیا ہے وہ تو عام شہری نے کیا ہے. وہ وائلنس جو انڈیا کے ایک عام شہری نے برداشت کی ہے، اس میں ہندو، مسلمان یا عیسائی نے وہ وائلنس برداشت نہیں کی. اصل میں تو وہاں کا عام انسان اس سے متاثر ہوا ہے، بری طرح متاثر ہوا ہے. تو اس چیز کو بھی انڈیا کو، اور خاص طور پر جو فورن کنٹریز ہیں یا جو ورلڈ لیڈرز ہیں انہیں دیکھنا ہوگا، چونکہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہیومن رائٹس کی سخت ترین وائلیشنز ہو رہی ہیں. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جن کی وجہ سے انڈیا کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں. وہاں لوگ جو سٹیزن امینڈمنٹ بل تھا NRC وغیرہ اور CAA، اس کے حوالے سے بھی لوگ اب تک غصے میں ہیں، یعنی وہ اس کو قبول نہیں کر رہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انڈین گورنمنٹ غلط راستے پر چل رہی ہے، اور انہیں اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنا ہوگا. جو ان کی اکانومی ہے وہ مسلسل برے حالات کا شکار ہے. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جن سے انڈیا کو
سبق سیکھنا پڑے گا اگر وہ چاہیں، اور یہ تبھی ہوگا جب انڈین گورنمنٹ ان چیزوں پر غور کرے کہ کیا وہ غلط ڈائریکشن میں موو تو نہیں کر رہے، اور پھر یہ حالات چینج ہوں گے، اور اس پر جو یو این ہے، یونائٹڈ نیشنز ہیں، اسے اپنا افیکٹو رول پلے کرنا پڑے گا۔ پھر یہ پریشر آئے گا، اس میں امریکہ، دوسرے ورلڈ لیڈرز ہیں، ان کو پش کرنا پڑے گا انڈیا کو، تاکہ وہاں کے عام انڈینز کے لیے اور خاص طور پر کشمیریوں اور مائنورٹیز کے لیے حالات بہتر ہوں، اور انڈیا واقعی ایک بہتر ملک ہو دوسرے شہریوں یعنی مائنورٹیز کے رہنے کے لیے بھی، اور ایک محفوظ ملک بنے، کیونکہ یہ رویہ بہت خطرناک ہے۔ اگر عالمی برادری خاص طور پر یونائٹڈ نیشنز اور امریکہ اس چیز کو آگے بڑھ کر سولو کریں اور انڈیا کی اس پر مزاحمت کریں، انڈین پولیٹکس کی اور انڈین موجودہ رجیم کی، نریندر مودی کی لیڈرشپ کی، تو پھر حالات بدلیں گے، کیونکہ اگر اسی طرح کے حالات جاری رہے تو بہت مشکل حالات پیدا ہو جائیں گے، اور اس سے انڈیا کا جو امیج آلریڈی ڈسٹورٹڈ ہو چکا ہے۔ تو انڈیا کے حوالے سے اب سب کو بہتر طور پر یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا وہ چیزیں ہیں جس پر ہم انڈیا کو اس چیز پر قائل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ان برے رویوں سے باز آئیں اور تمام انسانوں کے ساتھ یکساں سلوک کریں، اور خاص طور پر مائنورٹیز اور دیگر جو ایتھنسٹی کے لوگ ہیں، جن میں مسلمان، عیسائی یا دوسرے لوگ ہیں، ان کی وہ عزت کریں، ان کو ایکول رائٹس پرووائڈ کریں، اور یہ جو نفرت کی سیاست ہے اسے ختم کریں۔ اور جہاں تک یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کی بات ہے، اینٹونیو گیوٹرس، ان کو اس پر خاص طور پر آواز اٹھانی چاہیے، چونکہ جب وہ پاکستان کے دورے پر تھے 2020 میں، تو وہ جو فروری میں یہاں آئے تھے پاکستان، تو تب انہوں نے پاکستان میں جب کرتارپور کوریڈور وزٹ کیا تھا تب بھی، اور جب جو ریفیوجی کیمپس وزٹ کیے تھے تب بھی اس چیز کو اکنالج کیا تھا کہ پاکستان کا رویہ مائنورٹیز کے حوالے سے اور تمام انسانوں کے لیے ہمدردی کے حوالے سے بہت اچھا ہے، یعنی انسان دوستی والا رویہ پاکستان کے اچھے امیج کی نشانی ہے۔ تو اگر پاکستان اپنی مائنورٹیز کے ساتھ اچھا سلوک رواں رکھے ہوئے ایز اے اسٹیٹ، تو باقی انڈیا کو بھی اس چیز پر سوچنا چاہیے، اور دیگر ممالک کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کہیں بھی کوئی بھی مائنورٹی انڈر سپریشن ہے تو اس حوالے سے اس مائنورٹی کو، تمام انسانیت کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں اور اسے اس مصیبت، اس تکلیف سے بچائیں، کیونکہ اس حوالے سے تو اب ہمیں امن کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو کرونا وائرس ہے، یہ کرائسس پوری دنیا میں ہے، تو اس دوران اگر ہم انسانیت کی قدر کریں اور محبت کو پروان دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے سوچیں اور خاص طور پر امن کو ایک موقع دیں، تاکہ جو انسانوں کے دکھ درد ہیں، جو پہلے ہی کرونا وائرس کی وجہ سے اتنے خوفزدہ ہیں، ان کے جو غم ہیں وہ تھوڑے کم ہو سکیں۔ تو اس پر ایون دیٹ کہ ہنری کسنجر نے ایک واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل بھی لکھا ہے، اور اس پر اس نے زور دیا ہے کہ اب دنیا کو، یعنی تمام دنیا کے لیڈرز کو امن کو موقع دینا چاہیے، اپنے جو ان کے اختلافات ہیں حکومتوں اور ملکوں کے، انہیں بھلا کر کہ دنیا جو گلوبل ولیج ہے، سب کو مل کر اس کے دکھ درد کم کرنے چاہیے، اس کی بیماریاں کم کرنی چاہیے، اور اس کے خلاف جو جنگ ہے وہ سب کو مل کر اکٹھے لڑنی چاہیے، یعنی امن کے لیے کام کرنا چاہیے، محبت کا پیغام دینا چاہیے، اور ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، اپنے ذاتی اختلافات یا حکومتوں کے اختلافات
یا ممالک کے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر انسانیت کے لیے سوچنا چاہیے، انسانیت کے لیے خدمت کرنی چاہیے، اور تمام قوموں اور تمام مذاہب کو مل کر انسانیت کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر ہی اس طرح کے مسائل حل ہوں گے اور تمام دنیا امن کی جگہ بن سکے گی، محبت کی جگہ بن سکے گی، اور خوشی کا پیغام لائے گی ایک دوسرے کے لیے، اور ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ اسی طرح انسان ترقی کرے گا، انسان خود کو محفوظ رکھے گا، دوسروں کو محفوظ رکھ کر، اور دوسروں سے محبت کر کے خود سے پیار کرے گا، خود سے محبت کرے گا، اور دوسروں کے لیے امن چاہ کر اپنے لیے امن چاہے گا۔ تو یہی اصل پیغام ہے انسانیت کا۔ تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اپنی لڑائیوں، جھگڑوں، جنگوں کو بھول جانا چاہیے، اور مل کر ہر مشکل کا مقابلہ کرنا چاہیے، خواہ وہ موجودہ دنیا کی صورت میں کرونا کرائسس ہو یا کوئی اور مشکل ہو، کیونکہ اس کے بعد دنیا بالکل ہی بدل جانے والی ہے۔ جو دنیا کا پیٹرن ہے وہ بدل جانے والا ہے، نیا ورلڈ آرڈر تقریباً آن پہنچا ہے، جس کے مطابق اب پوری دنیا کو آگے بڑھنا ہوگا۔ تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور وہ عمل صرف امن، محبت اور امید کی صورت میں ہوگا، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی صورت میں ہوگا، اور انسانیت سے پیار کرنے کی صورت میں ہوگا۔ اور یہی وہ پیغام ہے جس کی سب کو حمایت بھی کرنی چاہیے، اور جس کو آگے سب کو پھیلانا بھی چاہیے، اور اس چیز کو ایکنالج کرنا چاہیے کہ انسان دوستی ہی اصل سفارتکاری ہوتی ہے، اصل انسانیت ہوتی ہے، اصل انسانوں سے پیار کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ بھی اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس کے علاوہ میں نے اس حوالے سے ایک کالم بھی لکھا ہے جو نیوز پیپر میں چھپا ہے، اس کا لنک بھی میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ اسے بھی پڑھیں اور بتائیں کہ کیا انڈیا مودی کی رجیم میں اپنی مائنورٹیز کے ساتھ اچھے سلوک کی روایت کو واپس برقرار رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟